کو سجا مسلم، خزاں آنے سے بھی یہ پھول مرجھایا نہیں کرتے، خزاں آنے سے بھی یہ پھول مرجھایا نہیں کرتے، جو سیرت سرور کی اپنایا نہیں کرتے، مزہ وہ زندگی کا حشر میں پایا نہیں کرتے، غم امت میں وہ راتوں کو روئے نیند کو چھوڑا، غم امت میں وہ راتوں کو روئے نیند کو چھوڑا، مسلمان کیسے غافل ہیں کہ شرمایا نہیں کرتے، مسلمان کیسے غافل ہیں کہ شرمایا نہیں کرتے، جو سیرت سرور کی اپنایا نہیں کرتے، مزہ وہ زندگی کا حشر میں پایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ ہو جا اب ان کے حکموں پر، ارے او نا سمجھ ہو جا اب ان کے حکموں پر، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جو سیرت سرور کی اپنایا نہیں کرتے، مزہ وہ زندگی کا حشر میں پایا نہیں کرتے، مخالف جو بنا صورت میں سیرت میں، مخالف جو بنا صورت میں سیرت میں، خدا ایسوں کو ہرگز دوست بنایا نہیں کرتے، خدا ایسوں کو ہرگز دوست بنایا نہیں کرتے، جو سیرت سرور کی اپنایا نہیں کرتے، مزہ وہ زندگی کا حشر میں پایا نہیں کرتے، ابو سلمان رنگو ناچ کی محفل میں مت جانا، ابو سلمان رنگو ناچ کی محفل میں مت جانا، مسلمان ایسی محفل میں کبھی جایا نہیں کرتے، مسلمان ایسی محفل میں کبھی جایا نہیں کرتے، جو سیرت سرور کی اپنایا نہیں کرتے، مزہ وہ زندگی کا حشر میں پایا نہیں کرتے۔ اب میں اس کے بعد قومی ترانہ پیش کرنے کے لیے محمد شہروز اور عبدالوارث کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں قومی ترانہ پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد. اس کے تلے ہم لوگ یہاں پہ، اس کے تلے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں آزاد. ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد. ہے یہ ترنگا ایسا یارو سب کے دل کو لبھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے. ایسی عقیدت کے قائل تھے، ایسی عقیدت کے قائل تھے گاندھی اور آزاد. ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد. رنگ ہرا دکھلا کے سب کو ہریالی دکھلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے. سرخ سے قربانی کا جذبہ رگ رگ میں بڑھکاتا ہے، خونی دل گرماتا ہے، خونی دل گرماتا ہے. اس کی سفیدی امن کے حق میں، اس کی سفیدی امن کے حق میں بنتی ہے روداد. ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد. تجھ کو بزرگوں نے اے بھارت جانو دل سے چاہا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا. تاج محل اور لال قلعے سے روپ کو تیرے سنوارا تھا، ایسا تجھ کو بنایا تھا، ایسا تجھ کو بنایا تھا. کیسے بھلا پائیں گے ان کو، کیسے بھلا پائے گی ان کو ان کی ہی اولاد. ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد. ٹیپو ظفر اشفاق کی محنت رنگ یہاں پہ لائی ہے، آزادی دلائی ہے، آزادی دلائی ہے. بھاگ پڑے انگریز یہاں سے ایسی دھول چٹائی ہے، جیت ہمیں نے پائی ہے، جیت ہمیں نے پائی ہے. ہم ہیں مسلمان حب وطن سے، ہم ہیں مسلمان حب وطن سے، دل ہے یہ آباد. ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد.
ترنگا زندہ باد. پیار و محبت امن و امان کی دیپ جلاتے جائیں گے, سب کو ہنساتے جائیں گے, سب کو ہنساتے جائیں گے. ہم سے محبت جو بھی کرے گا اس کو ہم اپنائیں گے, اپنے دل میں بٹھائیں گے, اپنے دل میں بٹھائیں گے. یکجہتی کا جو ہو مخالف, یکجہتی کا جو ہے مخالف ہو جائے برباد. ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد. ہار و شمیم اب دیش کی خاطر پھر سے خون بہانا ہے, اپنے حق کو پانا ہے, اپنے حق کو پانا ہے. کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا ہندوستان بچانا ہے, شان کو اس کی بڑھانا ہے, شان کو اس کی بڑھانا ہے. تاکہ یہاں کا ہر باشندہ, تاکہ یہاں کا ہر باشندہ ہو جائے پھر شاد. ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد. اس کے تلے ہم لوگ یہاں پہ, اس کے تلے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں آزاد. ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد, ترنگا زندہ باد. اب میں یوم جمہوریہ کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد زہیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم دوستو اور مشفق اساتذہ کرام, جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج یوم جمہوریہ کا دن ہے, تو اس عنوان پر میں آپ کے سامنے میری تقریر کا عنوان ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ کیوں منایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور آپ حضرات کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قائرین کرام, آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا, دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا, یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو اور نافذ ہوا. اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی, جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے. دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور پر ہر شق پر کھلی بحث ہوئی. پھر 26 جنوری 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا
اور ایک مختصر اجلاس میں 24 جنوری 1950 کو تمام ارکان نے اس نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ البتہ مولانا حسرت موہالی نے اس دستور کی مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا توسیع اور اجرا ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے سب سے پہلا یوم جمہوریہ بنایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریت اور یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گئی۔ یہ تو 26 جنوری کی بات ہوئی۔ اب آئیے یہ سمجھیں کہ اس روز جشن جمہوریت کیوں مناتے ہیں۔ قائلین کرام، جشن اور بہار کا یہ دن ایک دو ملی کٹا کر نہیں ملا، ایک دو سال احتجاج کر کے نہیں ملا۔ اگر آپ جنگ آزادی کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو اس لڑائی میں سبھی مذہب اور ذات و برادری کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، مگر ان سب کے مقابلے میں مسلمانوں کی قربانیاں بے پناہ ہیں، کیونکہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں کے حکمراں مسلمان تھے، اور جب کوئی ڈاکو کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے تو سب سے پہلے اہل خانہ اس کا دفاع بنتے ہیں، اور وہی سب سے پہلے اہل خانہ اس کا ہدف بنتے ہیں، اور وہی پہلے خود دفاع بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی پڑوسی آتا ہے۔ اسی طرح جنگ آزادی میں پہلے مسلمان ان کا ہدف بنے اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اس کا دفاع بھی کیا۔ لیکن تاریخ نویسوں کا یہ تعصب، کہیے کہ انہوں نے شہیدوں کے خون کو بھی برادران وطن کے، انہوں نے شہیدوں کے خون کو بھی اس کا پورا صحرا برادران وطن کے چند مجاہدین آزادی کے سر پر سجا دیا، حالانکہ 1757 سے لے کر 1947 تک تحریک آزادی کی ساری جنگیں، سارے پلان مسلمانوں کے بغیر کبھی پورے ہوئے ہی نہیں۔ اگر آپ واقعی ہندوستان کی تاریخ تعصب کا عینک اتار کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں صرف 2 لاکھ لوگ شہید کیے گئے، جن میں سے 51,200 تو صرف علماء کرام تھے۔ ایک مشہور رپورٹ کے مطابق، جس کو پروپوزیشن ریویویل سمیت دنیا کی کئی مشہور میگزین اور اخباروں نے بھی شائع کیا تھا کہ 180 کلومیٹر مسافت والی سڑک کے 2 طرفہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر مسلم علماء کرام کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوں۔ رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں: The 180 kilometer between Delhi and the city of Muradabad, it is reported that was not one tree of the both sides of this road, except that there was not a Muslim scholar was hanging from it. یعنی دہلی اور مراد آباد کے درمیان 180 کلومیٹر مسافت والی سڑک میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر مسلم علماء اکرام کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوں۔ آزادی کے ان متوالوں کی بے لوث قربانی اور داستانوں کو کہاں تک بیان کیا جائے؟ 1857 کے غدر کے بعد علماء ہی انگریزوں کے نشانے پر تھے، اس کے لیے انہوں نے مدارس کو نشانہ بنایا۔ چنانچہ ایک برطانوی مورخ نے سرکاری کاغذات کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف بنگال میں 80,000 دیسی مدارس تھے، بلکہ 1857 میں صرف دہلی میں ہزاروں مدارس تھے، اور آج اس کا حال دیکھیے، شاید ہی وہاں کوئی 20 یا 30 مدرسے ہوں گے۔ وہ جگہ جگہ مدارس پر ریڈ مارتے، پھر علماء کو پکڑتے، انہیں یا تو قتل کر دیتے یا کال کوٹری میں بھوکا پیاسا چھوڑ دیتے، کیونکہ یہی علماء کرام ان کی آنکھوں کا تنکا بنے ہوئے تھے، جن کی آواز پر ملک کے کونے کونے سے لوگ ان کی نقل و تمنا پر بجلی گرا رہے تھے۔ ایک مشہور مورخ، برطانوی مشہور مورخ مسٹر تھامسن کا کہنا، مسٹر تھامسن 1864 سے 1867 کے درمیان اپنی یادداشت میں رقم تراز ہیں کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت نے علماء کرام کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک انتہائی سخت اور ظالمانہ قانون تشکیل دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد میں ہر روز 80,000 علماء کو پھانسی دی جاتی، اس کے بعد ان کی لاشوں کو دریائے راوی میں پھینک دیا جاتا۔ مسٹر تھامسن کا کہنا کہ ایک دن میں اپنے کیمپ سے باہر نکلا تو مجھے مردوں کو جلائے جانے کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں نے اپنے کیمپ کے پیچھے دیکھا کہ دھواں وہاں سے اٹھ رہا ہے، پھر اچانک میری نظر کوئی 20 یا 30 لوگوں پر پڑی جو برہنہ تھے،
جنہیں انگریز پولیس ہاتھ لا رہی تھی. پھر میں بھی اس طرف نکل کھڑا ہوا تاکہ پورا ماجرا قریب سے دیکھ سکوں. تھامسن کا کہنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد ایک اور جماعت کو حاضر کیا گیا. تبھی ایک آفیسر ظاہر ہوا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر تم نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تو تمہیں بھی تمہارا حشر بھی ایسے ہی ہوگا. تھامسن کا کہنا ہے کہ میرے پروردگار کی قسم ان میں سے کسی ایک عالم نے بھی اپنی زبان تک نہیں کھولی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی آگ کا ایندھن بن گئے. تحریک آزادی کا وہ درخت جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں کے خون سے بھی سرسبز و شاداب ہے، جس کی پاداش میں جمعیت علماء ہند کے تمام کارکنان مہینوں انگریزی جیلوں کے تکلیفیں برداشت کرتے رہے. وہ قیدیوں کی شخصیت کے اعتبار سے ان کی سزاؤں کا فیصلہ کرتے تھے. چنانچہ تحریک آزادی کے عظیم مجاہد اور ریشمی رومال کے بانی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو جن لوگوں نے آپ کو غسل دیا انہوں نے دیکھا کہ آپ کے کمر کی ہڈی پوری دھس چکی ہے، وہاں چربی اور گوشت کا نام و نشان تک نہیں ہے. تو ان لوگوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو آپ کے شاگرد اور خادم خاص ہیں اس کی وجہ دریافت کی. تو وہ رونے لگے اور کہا کہ حضرت کا اعراض اب تک میرے سینے میں مدفون تھا. دراصل قید کے دوران انگریز سپاہی اقبال جرم آمادہ کرنے کے لیے ان کی پیٹھ کو گرم لوہے سے داغتے تھے، جس کی وجہ سے چربی بالکل پگھل گئی تھی اور گوشت نہیں بچا تھا. یہ بدبخت انگریز صرف مسلمانوں کے جسموں سے کھلواڑ نہیں کرتے تھے بلکہ 1861 میں مسلمانوں کے ایمانی جذبے کو خراب کرنے کے لیے 3 لاکھ قرآن کریم کی 3 لاکھ کاپیاں نذر آتش کی گئیں. نہ جانے اس کے علاوہ نہ جانے کتنی مسجدوں کو شہید کیا گیا اور کتنے گھر اجاڑے گئے. ان بےلوث قربانیوں کی بنا پر آج ہم شان سے یوم آزادی مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے، لیکن شہداء عقیدت کو خراج عقیدت پیش کر کے، کیونکہ اس محفل میں ان لوگوں کی بھی شمع جلائے جنہوں نے اس ملک کے گیسوائے برہم کو سنوارا اور سجایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم جمہوریہ کے موقع پر خوشی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں ایک اور قومی ترانہ پیش کرنے کے لیے عبد الوارث کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ترانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے، بھارت میں چھا رہے ہیں موسم بڑی خوشی کے. کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے، بھارت میں چھا رہے ہیں موسم بڑی خوشی کے. بچوں سے کہہ رہی ہے خوش ہو کے آج مائیں، ہاتھوں میں لے کے پرچم بھارت کا لہلہائیں. سب ایک ساتھ مل کر خوشیوں کے گیت گائیں. 26 جنوری ہے دنیا کو یہ بتائے، نغمے بکھر رہے ہیں ہر سمت زندگی کے، نغمے بکھر رہے ہیں ہر سمت زندگی کے. کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے، کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے، بارش مچا رہے ہیں موسم بڑی خوشی کے. اب دور ہو چکے ہیں مشکل کے وہ زمانے، بھارت کے اس چمن میں خوشیوں کے ہیں ترانے. ہر شخص گا رہا ہے
خوش ہو کے آج گانے مدہوش ہو رہے ہیں لگتے ہیں سب دیوانے چہرے دمک رہے ہیں بھارت میں ہر کسی کے کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے بھارت مچا رہے ہیں موسم بڑی خوشی کے ٹھنڈی چلی ہوائیں اٹھ کھلیاں دکھائے گنگا و جمن کی چھونے گنگ جائے کلیاں مہک رہی ہے کہتی ہیں یہ فضائیں طائر بھی ناچتے ہیں چھانے لگی گھٹائے کیا خوب لگ رہے ہیں منظر یہ عاشقی کے کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے بھارت مچا رہے ہیں موسم بڑی خوشی کے خونے جگر سے اپنے گلشن کو ہے سجایا ظلم و ستم کے آگے ہرگز نظر جھکایا محنت سے اپنی ہم نے تقدیر کو بنایا قربانیاں جو دی ہیں تو دن یہ آج پایا کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے کیا خوب ہے نظارے 26 جنوری کے بھارت مچا رہے ہیں موسم بڑی خوشی کے اب میں جامعہ علم و عرفان ادیب با کمال فضل و کمال فکر و تدبر حضرت نائب محتمم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا یوم جمہوریہ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ولی والصلاة علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اما بعد حضرات اساتذہ کرام اور طلباء آج ہم سب یہاں جمع ہیں اس اعتبار سے کہ آج 26 جنوری ہے 26 جنوری کی تاریخ یوم جمہوریہ کے اعتبار سے یاد کی جاتی ہے ہندوستان جمہوریہ ملک بن گیا ہندوستان کی آزادی 15 اگست 1947 کو ہوئی اور اس کے بعد ہندوستان کا اپنا کوئی دستور نہیں تھا اس دستور کے لیے جو ہندوستانیوں کا اپنا ہو اس کے بنانے کے لیے کمیٹی بنی اس کے متعلق آتا ہے کہ نہرو انگلینڈ گئے اور انگلینڈ سے یہ چاہا کہ کسی ایسے دانشور کو دیا جائے جو ہمارا دستور بنا سکے انگلینڈ والوں نے کہا تمہارا خود اپنا آدمی موجود ہے اور انہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کا نام پیش کیا بھیم راؤ امبیڈکر ابتدا کے اندر امریکہ میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انگلینڈ آئے اور انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی اپنے ذات کے اعتبار سے وہ بڑی ذات کے نہیں تھے برہمن نہیں تھے وہ دلت خاندان کے اعتبار سے تھے لیکن تعلیم نے ان کو اونچے درجے تک پہنچایا دنیا کے اعتبار سے انہی کا نام پیش کیا گیا
चुनाचे भीमराव अंबेडकर को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया जिनके जरिए हिंदुस्तान का दस्तूर बना। 2 साल से ज़ायद अरसे के अंदर ये दस्तूर बनकर तैयार हुआ। गालिबन 262 सफ़े पर ये दस्तूर बना हुआ है, मौजूद है, और इसके अंदर 7 आदमी इस कमेटी के अंदर मौजूद थे जिन्होंने मिलकर अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से वो दस्तूर बनाया जो हिंदुस्तान को सेकुलर हुकूमत, जमहूरी हुकूमत बनाया, जहाँ पर हिंदुस्तान का अपना कानून, अपनी बताई हुई बातें, इससे पहले अंग्रेजों का कानून चल रहा था। बाद वो चीज़ें हमारे दस्तूर के अंदर अभी मौजूद हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी, वो जो है उसके अंदर तब्दीली नहीं की गई, लेकिन अक्सरियत के एतबार से और इस मुल्क को जमहूरियत, सेकुलरिज्म के एतबार से बनाने के अंदर हमारा नया दस्तूर है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा बनी और उसके जरिए जो है इस बिल को, जो दस्तूर बना था, उसको 26 जनवरी 1949 को पास किया गया। 26 जनवरी 1949 को ये दस्तूर पास होता है राज्यसभा और लोकसभा के एतबार से, और इसका निफाज होता है 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने का दरमियान में फासला था। दानिश्वरों ने उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा के हजरात ने, जो मेंबर पार्लियामेंट कहलाते हैं, उन्होंने ये तय किया कि हम इसको नाफिज करेंगे 26 जनवरी 1950 को। जनवरी के महीने का अगरचे के पास हो रहा है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन नाफिज हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। असल वजह ये थी कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने ये मुतालबा किया है कि हमारे लिए आज़ादी के एतबार से बहुत पहले से हजरत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, उससे पहले बंगाल से सिराजुद्दौला, उन्होंने जो है जंगे पलासी वगैरह की, और उससे पहले एक साहब, उनका नाम मेरे ज़हन के अंदर नहीं है, उन्होंने जो है आज़ादी का बिगुल बजाया था। वहाँ से आज़ादी के लिए चलते रहे। जिस तरह के जाना जाता है, सुनते हैं हम, वैसे हमारे अंदर एक कोताही है कि हम अपनी तारीख नहीं जानते। हिंदुस्तान के एतबार से मुसलमानों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या उन्होंने काम किया है, इस एतबार से तो हमें वो तारीख नहीं मालूम। और आजकल जो तारीख मुरतब की जा रही है वो तासुबाना तारीख, मुसलमानों के नाम जो है, आप जानते हैं दस्तूर जो बना उससे पहले 35 आदमियों की एक कमेटी मुसलमानों की थी। कुल 250-282 आदमी की एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर 35 मुसलमान थे। उन 35 मुसलमानों में सिर्फ एक आदमी का नाम आज याद रखा जाता है, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अलावा किसी और का नाम उस कमेटी के एतबार से याद नहीं रखा गया, सबको भुला दिया गया। हालांकि इन हजरात ने जो है अपनी कुर्बानियाँ, और उससे पहले मुसलमान, जिस तरह के इस बच्चे ने कहा कि हमारी यहाँ पर हुकूमत थी 850 साल, 800 साल तक मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत की है। मुगलिया खानदान से पहले मुख्तलिफ खानदानों ने हिंदुस्तान में जो है यहाँ पर हुकूमत की, और ये सिलसिला बहादुर शाह जफर तक आता है। 1862 को बहादुर शाह की रंगून के अंदर जो है इनका इंतकाल होता है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बेदखल किया और अपने मुल्क हिंदुस्तान से रंगून जो बर्मा में था वहां पर ले गए और जेल खाने में डाल दिया गया, और उनके साथ वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई। वाक़या लिखा है किताबों के अंदर कि बहादुर शाह जफर को एक मर्तबा नाश्ते के अंदर एक चीज पेश की जाती है।
آپ اگر ہم سنیں، ہم دیکھیں، ہم پر وہ گزرے تو ہم پر کیا گزرے گی۔ تشت کے اندر بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں کے سروں کو رکھ کر پیش کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے 2 صاحبزادوں کو، بیٹوں کو، اور جو ہے تشت پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ناشتہ ہے۔ اندازہ لگائیں بہادر شاہ ظفر کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا کہ اپنے نوجوان 2 شہزادوں کا، اپنے بیٹوں کی لاش کے سر جو ہے ان کے سامنے موجود ہیں اور بطور ناشتے کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شاعری کے اعتبار سے ان کے بڑے اشعار درد انگیز ہیں۔ انہوں نے کئی شعر تو ان کے بہت ہیں، لیکن یہ شعر جو ہے بہت، انہوں نے جو شعر کہے تھے، انہوں نے کہا تھا کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین ملی کوئے یار میں۔ ہندوستان میں ان کو دفن ہونے کی جگہ تک نہ دی گئی۔ انہوں نے یہی اشعار کے آخری اعتبار سے انہوں نے کہا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا 1862 میں انتقال ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے انگریز جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھتے ہوئے بنگال سے ہندوستان کے اندر شاہ جہاں کے دور کے اندر آتے ہیں، ابتدا کے اندر علاج اور تجارت کے اعتبار سے آتے ہیں۔ یہ قوم جو رنگ و نسل کے اعتبار سے گوری اور دل کے اعتبار سے کالے، اپنا پروگرام دل میں رکھ کے آتے ہیں کہ ہندوستان پر ہم حملہ کریں گے اور عیسائی ملک اس کو بنائیں گے۔ علماء نے اس چیز کو پہلے محسوس کر لیا کہ یہ جو ہے مذہب کی تبدیلی کے اعتبار سے، مسلمانوں کو مٹانے کے اعتبار سے جو ہے کام کرنے والے ہیں۔ علماء جو ہے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے اس بات کو آگے بڑھایا، اور یہ کہ انگریزوں کو یہاں پر بے دخل کر دیں گے، ان کے قدم جمنے نہ دیں۔ جمنے تو وہ جم تو جا چکے تھے، 200 سال تک قریباً انہوں نے جو ہے ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتی تھی اس کو کنگال کر دیا تھا۔ یہاں پر جو ہے عیسائی بنانے پر وہ لوگ تلے ہوئے تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس بارے میں حصہ لیا کہ ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے۔ ہندوستان کی آزادی کے اعتبار سے ان کو، انگریزوں کو آزادی سب سے بڑی اس وقت ملی جب سری لنکا پٹر میسور میں جو ہے حضرت ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ریشہ دوانیوں، ان کی سازشوں کے اعتبار سے، ایک طرف سراج الدولہ کو جو ہے شکست ہوتی ہے میر جعفر کی وجہ سے، تو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے میر ساجد کی وجہ سے۔ یہ ننگے دل تھے، ننگے اسلام تھے کہ ان لوگوں نے اسلامی حکومت کے اعتبار سے ان کو جو ہے شکل دینے پر سازشیں کی ہیں اور ریشہ دوانیاں کی ہیں اور انگریزوں کے ساتھ ملے ہیں۔ کہنے کہ تو یہ مسلمان تھے۔ بنگال میں جو ہے میر جعفر، تو جنوب کے اندر میسور کے اندر میر ساجد دھوکہ دینے کے اندر سب سے آگے تھے۔ ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا جاتا ہے 1799 کو جو ہے ٹیپو سلطان کو شہید کیا جاتا ہے، اس وقت انگریز جو ہے، انگریز کا وائسرائے جو ہے اعلان کرتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کی مکمل آزادی کا وہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا روڑا تھا وہ ٹیپو سلطان تھا۔ اب ٹیپو سلطان دنیا میں نہیں رہا اور جو ہے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت جب ہوتی ہے، انگریز ان کے ناش کے قریب نہیں گئے، نہ معلوم کہ ابھی زندہ ہے، ہو سکتا ہے ہم پر حملہ کر دے۔ جب پرندے ان کے قریب آئے تب انہوں نے سوچ لیا کہ اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ٹیپو سلطان کا وہ جملہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ آج کے متعصب تاریخ نویس جو ہے اس بات کو بھلا دیتے ہیں، اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے اعتبار سے جو قربانی آزادی کے لیے دی تھی
ٹیپو سلطان کو متعصب حکمراں بنا کر پیش کیا جاتا ہے. خود کرناٹک کے اندر جہاں کے وہ رہنے والے ہیں، یہاں پر ان کو جو ہے ان کا وہ مقام نہیں دیا جاتا کہ جو ان کا مقام ان کو ملنا چاہیے. ٹیپو سلطان کا جملہ تھا، بکری کی 100 سالہ زندگی 60 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. شیر ایک دن زندہ رہے اور بکری 100 سال تک زندہ رہے، یہ بہتر ہے. ٹیپو سلطان اس نظریے کے حامل تھے. بہرحال ہندوستان کی آزادی کے لیے جو ہے علماء نے قربانیاں دی ہیں، اسلامی مسلمان حکمران نے آزادی دی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انگریزوں سے ہندوستان کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری اپنی آزادی ہونی چاہیے. 1926 کے اندر جو ہے انگریزوں نے ایک فارمولہ پیش کیا. اس فارمولے میں کہ ہم آزادی تو دیں گے، لیکن ہندوستان کے ہر صوبے کا جو ہے جو بڑا ہوگا، جس کو ہم سی ایم کہیں، وہ جو ہے انگریز ہوگا. نہرو نے جو ہے اور ان کے ساتھیوں نے اس کا انکار کیا. اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ 26 جنوری 1930 کو جو ہے پورے ہندوستان کے لوگوں کو جمع کیا، گیدر کیا اور وہاں پر اعلان کیا کہ ہم جو ہے اپنے دستور کے اعتبار سے آگے چلیں گے، ہم آزادی سے اعتبار چاہیں گے. میں نے کہا کہ 26 نومبر 1949 کو یہ دستور پارلیمنٹ کے اعتبار سے پاس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نفاذ جو ہے 26 جنوری 1950 کو ہوتا ہے، 2 مہینے کے بعد ہوتا ہے. 26 جنوری کو اسی لیے انتخاب کیا تھا کہ پورے ہندوستانیوں نے 26 جنوری 1930 کو جو ہے اس کو یہ کیا تھا. اس درمیان اس کے بعد جو ہے انگریز یہاں پر قابض رہے. دوسری عالمی جنگ ہوتی ہے، دوسرے عالمی جنگ کے اندر مسلمانوں کو گھسیٹا جاتا ہے. اس اعتبار سے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہو جائیں، انگریز کی سپاہی پولیس بن جائیں. اس موقع پر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اعلان کرتے ہیں کسی مسلمان کا انگریز کی فوج میں یا انگریز کی فوج کیا کہتے ہیں پولیس میں ملازمت اختیار کرنا حرام ہے. انگریزوں کو یہ پتہ چلتا ہے تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا جاتا ہے. لاہور جو اب پاکستان کے اندر ہے، پہلے ہندوستان کا ہی حصہ تھا، وہاں پر کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. جج مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ حسین احمد بتاؤ تم کیا پیش کر رہے ہو؟ کہا میں یہی پیش کر رہا ہوں کہ انگریز فوج میں، انگریز پولیس میں کسی مسلمان کا ملازمت اختیار کرنا حرام ہے. کہا ذرا سوچ کر بات کرو. کہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سوچ کر بات کر رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کہتا ہے وہ انگریز جج پوچھتا ہے بتاؤ حسین احمد اس کی سزا تم کو کیا ملے گی؟ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے مجھے کیا سزا ملے گی. میرا یہ صندوق کھول کے دیکھنے میں اپنا کفن اپنے ساتھ لایا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے تختے دار پر چڑھا دیا جائے یا میرا کچھ اور حال کیا جائے. میں ابھی اپنے اسی نظریے پر باقی ہوں کہ انگریز جو ہے اس کی فوج میں، اس کی پولیس میں جو ہے کسی ملازم مسلمان کا جو ہے ملازمت اختیار کرنا حرام ہے. نامعلوم وہ جج جو ہے کیوں چھوڑ دیتا ہے. بہرحال مسلمانوں نے اس طرح تاریخ رقم کی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ تم باہری لوگ ہیں. باہری تو سبھی ہیں. یہاں کے اصل باشندے تو وہ تھے جو آدیواسی ہیں، وہ یہاں کے اصل باشندے تھے. یہ برہمن ہیں، دیگر ہیں، یہ تو آریہ سماج کے اعتبار سے یہاں پر آئے تھے جو بات کے ہیں.
ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے ہم نے تو یہاں پر حکومت کی ہے 1-2 سال نہیں 850 سال 900 سال تک ہم نے یہاں پر حکومت کی ہے. ہندوستان کو ہم نے سونے کی چڑیا بنایا تھا یہ اور بات ہے. یہاں کی تمام چیزوں کو انگریز جو ہے اپنے ساتھ لے کے گئے. کوہ نور ہیرا جو بادشاہ کی کرسی میں لگا ہوا تھا آج اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی انگریزوں نے اس کو حاصل کیا تھا. بہرحال 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کی اپنی جمہوریت کے اعتبار سے اپنے دستور کے اعتبار سے جو ہے ہر ہندوستانی کو جینے کا حق دیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اسی اعتبار سے دستور بھی بنا ہے کہ ہر مذہب والے اپنے نجی اعتبار سے اس پر عمل کریں اور زندگی گزاریں. لیکن آج کے اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے ہر آدمی چاہتا ہے اب تو یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ایکسٹرا سول کوڈ نافذ کر دیا جائے اور یہ سوال کیا جاتا ہے ایکسٹرا سول کوڈ نافذ کرنے میں کیا حرج ہے. ہم یہ کہیں چلو ایکسٹرا سول کوڈ نافذ کریں لیکن اس دستور کو لائیں جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. وہ دستور کو لائیں جو اللہ کی جانب سے جو ہے منتخب کیا گیا ہے. تب تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ایکسٹرا سول کوڈ کو قبول کریں. تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو صبح سے شام تک تبدیلی کا خواہاں ہے ایسا دستور بنا کر ہم پر جو ہے سونپنا چاہتے ہیں. ہم تو اس بات کو گوارا نہیں کرتے. ایک مسلمان اس اعتبار سے کیسے گوارا کرے کہ ہم اپنے اللہ کے بنائے ہوئے قانون قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے قانون کو اپنائیں. ہمیں جو ہے ہر طرح سے جو ہے ہمارے دینے کے حقوق کو جو ہے کھینچا جا رہا ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ دستور جو سیکولر کے اعتبار سے ہندوستان میں ان لوگوں نے بنایا تھا جو نافذ کیا گیا تھا وہ دستور باقی رہے جس کے اندر ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی نجی زندگی اپنی آئینی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے. مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا حق ہے. اس اعتبار سے جینے کا ہمیں حق ملے اسی بات کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. بہرحال آج 26 جنوری ہے ہندوستان کی جمہوریت کا دن ہے. سیاسی اعتبار سے 2 دن بڑے اہم ہوا کرتے ہیں کہ 15 جنوری 15 اگست کہ ہم نے اس دن جو ہے آزادی حاصل کی تھی. انگریزوں نے جاتے جاتے جو ہے اس بات کو یہ کر دیا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں لڑتے رہے. ہندوستان کے جو ہے انہوں نے ٹکڑے کیے. کچھ تو اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جاتا. ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کے اندر اور پاکستان کے بنانے کے اندر مسلمانوں کے اندر سب سے آگے جو ہے محمد علی جناح تھی جنہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا اور پاکستان کی جو ہے اپنا الگ ملک بنانا اور چاہا اور بن گیا. ویسے ہندوستان کے 3 ٹکڑے ہوئے. آزادی 15 اگست ایک دن پہلے 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کا پروانہ دیا گیا. 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا ہندوستان کے 3 ٹکڑے کیے گئے. مسلمانوں کو 2 ٹکڑے دیے گئے, ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان. اس موقع پر مولانا محمد علی نے یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ آج مسلمانوں کے نام پر 2 ٹکڑے, ایک مشرق میں جو بنگلہ دیش کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے, ایک مغرب میں جو پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ جو ہے پاکستان کے نام پر ہندوستان کے 2 ٹکڑے ایک مشرق اور مغرب میں دے رہے ہیں.
میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ 25 سال نہیں گزریں گے کہ پھر اس کی تقسیم ہوگی۔ نہ معلوم مولانا ابوالکلام آزاد نے کس جو ہے تدبرانہ انداز میں یہ بات کہی تھی۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ 1972 کو اندرا گاندھی کے دور میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے بن جاتا ہے اور پاکستان سے وہ چیز الگ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک 25 سال وہاں پر ہو رہے تھے۔ ذرا غور کریں، سوچیں۔ ہمارے یہ اکابر تھے اور اکابر کی نگاہیں بڑی تیز ہوا کرتی تھیں، اور جو ہے انہوں نے یہی مولانا ابوالکلام آزاد نے یہی کہا تھا۔ چنانچہ ہوا کہ پاکستان ایک مشرق میں ایک مغرب میں، وہ کب تک باقی رہتا؟ ٹکڑے ہو گئے۔ اب وہاں پر کیا حال ہے؟ اس وقت جو ہے جمعیت علماء ہند، کانگریس وغیرہ میں، کانگریس میں ہے، ہندوستان کے بھی جو ہے بعض کانگریسی لیڈروں نے بھی چاہا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن مسلم لیگ ہے جو مسلمانوں کے اعتبار سے جو ہے تنظیم تھی، انہوں نے اس پر زور دیا کہ پاکستان ہمارے لیے الگ ملک بنے۔ اگر وہ الگ ملک نہ بنتا تو ہماری یہ حالت آج ایسا نہ ہوتی، ہمارا چلنا پھرنا جو ہے دوبر نہ ہوتا، معاملے چین یا دیگر چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہماری مسجدوں کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں پر جو ہے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی آئینی زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہے، اذانوں پر جو ہے پابندی لگ رہی ہے اور جرمانے جو ہے لگائے جا رہے ہیں، گاؤں کشی کا مسئلہ جو ہے پیدا ہوا ہے، دیگر چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر تقسیم ہند نہ ہوتا تو یہ چیزیں پیدا نہ ہوتی، لیکن قسمت میں جو چیز ہے وہ ہو چکی۔ ہم نے تو جو ہے ہندوستان میں رہنے کے لیے انتخاب کیا ہے، ہم ہندوستان میں رہے ہیں، ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر ہندوستان کے دستور کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسلامی قانون کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ اسلامی قانون قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، احادیث رسول ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم ان پر عمل کریں اور ہندوستان کے دستور جو چیز ہم کو دستور دے رہی ہے اس پر عمل کریں۔ ہم اپنی زندگی کو اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایک مسلمان ہونے کو ثابت کر کے بتائیں۔ ہم تو کامیاب تو اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم صحیح اعتبار سے جو ہے، زمانہ تو ہم کو مٹانا چاہتا ہے، زمانے کے لوگ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک بھی مسلمان ہندوستان کے اندر نہ رہے، ان کی مسجدوں کو مناظر بنا دیا جائے، ان کے مقابر کو توڑ کر جو ہے میدان بنا دیا جائے۔ اس بات کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی نے کہا ہے ہم کو مٹا سکے زمانے میں یہ دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ اتنا تو ضرور ہے ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اور یہ بات ضرور ہے کہ یہی وہ مذہب ہوگا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم یہاں رہیں گے، ہم کو جتنا بھی مٹانا چاہے وہ خود مٹ جائیں گے، ہم کو مٹا نہیں سکیں گے، لیکن ہمارے کردار، ہمارے اخلاق میں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو پنپنے دیں، اس کو بگاڑنے سے اپنے آپ کی جو ہے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ بہرحال آج جو ہے 26 جنوری ہے، یوم جمہوریہ ہے، ہندوستان کا اپنا دستور نافذ کیا گیا ہے۔ اس بنا پر ہندوستان کے سیاسی اعتبار سے یہ تاریخی دن ہے، کروڑوں روپے برباد کیے جاتے ہیں اور خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگ خوشی مناتے ہیں۔ ہم خوشی ہمارے لیے بھی کہ ہم ایک ہندوستانی اعتبار سے اس کا احترام کریں۔ ہندوستان کی جمہوریت کے اعتبار سے جو ہم کو چیز ملی ہے، ہمارا دستور ہے، دستور کے اعتبار سے اگر عمل ہو
تو ہمیں پوری طرح رہنے کی آزادی ہے. ہمیں تو اسی دستور کو مانتے ہیں, اسی دستور کے اعتبار سے ہم یہ جمہوریہ مناتے ہیں. ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون دستور کے اندر نہیں ہے جو اسلام کے قوانین سے ٹکراتا ہو. ہاں اب وہ چیز پیدا ہو رہی ہے, یہ چیز آنی چاہیے, یہ چیز آنی چاہیے, یہ الگ بات ہے. انشاءاللہ اس کے اندر یہ لوگ کامیاب بھی نہیں ہوں گے. قربانیاں تو ہمارے لوگوں نے دی ہے, جس طرح کی قربانیاں دی ہیں تاریخ کے اور آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے. لیکن آج کل کی تاریخ نہیں, ہم پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں کہ تاریخ میں اندر وہ متعصبانہ رویہ نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے. بہرحال 26 جنوری کے اعتبار سے کہ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا اپنا قانون نافذ ہوا, اسی فضا کے اندر جو ہے ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر جو ہے جس دن نافذ ہوا تھا وہ نافذ ہونے کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی کوئی بھی اس وقت موجود نہیں تھا. ابھی ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اس سے پہلے یہ قانون نافذ ہو چکا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہندوستان کو سچ و شاداب رکھے, ہر ایک کو جو ہے اس کی اپنی آئلی زندگی گزارنے کا موقع ملے, ہر آدمی اپنے مذہب کے اعتبار سے جینے کا اس کو حق حاصل ہو. ہماری اذانوں پر جو پابندی لگ رہی ہے, ہمارے دعاؤں پر پابندی لگ رہی ہے, سب سے بڑی بات یہ کہ ہم دعا بھی آج کے زمانے میں نہیں کر سکتے, اس پر بھی ہماری پابندی لگائی جا رہی ہے. کوتاہی جہاں پر ان کی ہے ہماری بھی کوتاہی ہے. ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے, اپنے ذاتی قوانین کو اپنی قوانین بنا لیا ہے. ہم جو ہے ہوائے نفس کی زندگی گزار رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں, اسلامی زندگی ہم گزاریں, اسلام جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس کو آئیں. ورنہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے, ہم اپنے اندر تغیری پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. ہم اپنی حالت کو بدلیں, ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں, اسلام کی زندگی ہم گزاریں, یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہوگی. یہی زندگی چند لوگوں کو کامیابی دلائی تھی, آج ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ وہی زندگی کو ہم اپناتے ہیں. کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت کے اندر لچک دی ہے, جس کو جتنا بھی اگر ہم دبائیں گے اتنا ہی یہ ابھر کر آئے گا. بہرحال 26 جنوری کے اعتبار سے ہے کہ خوشی کا دن ہے, سیاسی اعتبار سے خوشی کا دن ہے, ویسے خوشی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے انگریز کے چنگل سے بچے, ان کی ریشہ جوانیوں سے بچے, ان کی عیاریوں اور مکاریوں سے ہم بچے, اور ہم جو ہے ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لائق ہوئے. اس لیے یقیناً ہمیں جو ہے یہ خوشی منانے کا حق ہے, ہم خوشی منائیں. بہرحال چند باتیں تھیں, تاریخ کے اعتبار سے کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہوا کرتی ہیں, لیکن نہ کہہ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. اور آج کے زمانے میں کوئی بھی ایسی بات کہی جائے جو سامنے والے آدمی کی طرح بھی مخالفت ہو, اس کی خیر نہیں ہوا کرتی. ہمیں جو ہے دوسرے لوگوں کو تو ہے کہنے کی آزادی ہے, ان کو یہ حق حاصل ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کریں, قرآن مجید کو آگ لگا دیں, یہ سب ان کو حق حاصل ہے. ہمارے مسجدوں کو مدرسوں کو مسمار کریں, یہ ان کو حق حاصل ہے. لیکن ہمیں اف کرنے کی بھی جو ہے ہمیں حق نہیں ہے, ہم اف بھی نہیں کر سکتے. ہمارا تو حال جو ہے یہی ہے کہ خاموش تماشائی بنے. ہم خاموش تماشائی بنے,
رب کو راضی کرتے ہوئے پڑھیں تو یقیناً کامیابی ہماری آج دن تک ہوگی. یہ تو طے ہے. جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک جب تک ایمان والا دنیا کے اندر اللہ کہنے والا موجود ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے مسلمان ہیں. مسلمان کی وجہ سے تم موجود ہے، ورنہ مسلمان نہیں تو تم بھی نہیں. یہ تو ضرور ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں خوشی منانے کی اور ہندوستان کے اعتبار سے ہمیں جو ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے اپنے حب الوطنی، ہم تو حب الوطنی کو پوری طرح پیش کرتے ہیں. بہرحال حب الوطنی کا جذبہ ہمارے اندر آئے. کسی نے کہا تھا حب الوطن من الایمان. حب وطن جو ہے دنیا اپنی محبت کرنا،